انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس سے ہی جانا ہے۔ مولا کائنات کے فرمان کے جو مفہوم بنتا ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا میں اس طرح مگن ہے، اس طرح رہتا ہے کہ جیسے اسے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، یعنی وہ مال و متاع اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اچھا یا برا کسی بھی ذریعے سے وہ رہتا ہے، ذاتی فائدے کے لیے سوتا ہے، اپنی شان و شوکت دکھاتا ہے، بڑے بڑے گھر بناتا ہے، گاڑیاں لیتا ہے، شو کرتا ہے، رائٹ، تاکہ لوگ اس کو بڑا سمجھیں۔ اور یہ سب کچھ جیسے مولا کائنات نے کہا کہ انسان اس طرح رہتا ہے دنیا میں کہ جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اگر اسے ایک بار یہ خیال ہو کہ اس نے مرنا ہے تو پھر وہ اتنی چیزیں اکٹھی نہیں کرے گا۔ اور مولا کائنات کے جو قول ہے اس کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو پھر ایسے جیسے جیا ہی نہیں تھا، یعنی جب مر جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی نشان نہیں رہتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ کبھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، ہمارے ذہنوں میں وہ رہ جاتا ہے۔ یعنی ہمیں واپس تو جانا ہے، اب دنیا میں جو آیا ہے اس کو واپس تو جانا ہے، ہمیں چلے جانا ہے، تو جب ہمیں جانا ہی ہے تو پھر ہم اس قدر مال و متاع کیوں اکٹھا کرتے ہیں جو ہمارے کام نہیں ہے؟ جب ہم اکٹھا کر رہے ہیں اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس لمحے اور کس لمحے آ جائے، کس وقت آ جائے، تو جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں ہم اسے خرچ ہی نہیں کر سکیں گے۔ جب ہم خرچ نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ بیکار ہے، حساب ہمیں دینا پڑ جائے گا لیکن خرچ ہم اپنے آپ میں نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا اس کا جو اتنا دنیا داری کا حصول ہے یہ بیکار ہے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ لذتوں کو بھلا دینے والی کو یاد رکھو، یعنی موت کو یاد رکھو۔ اگر انسان موت کو یاد رکھے تو وہ دنیاوی لذتوں کو فراموش کر دے گا، اسے پتہ ہوگا، اسے یاد ہوگا کہ مجھے مر جانا ہے، میں یہ تمام چیزیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر وہ یقیناً صرف اتنا ہی دنیا سے حصہ لے گا جتنا اس کی زندگی کے لیے ضروری ہوگا، اور پھر وہ باقی اپنا جو وقت ہے، زندگی ہے، وہ بہتر کاموں کے لیے صرف کرے گا، عبادت کے لیے صرف کرے گا، تاکہ اس کی زندگی جب اختتام پذیر ہو، یعنی وہ دوسری دنیا میں جائے، تو اس کے پاس ایک بہت سا سامان ہو، اچھا نیکیاں ہوں جو وہاں جا کر اس کے اس سفر میں کام آئیں گی۔ مولا کائنات نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے سمندر پر یا پانی پر کشتی چلتی ہے، یعنی جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے وہ تیرتی رہتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آئے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو دنیا میں ہمیں بس اتنا ہی رہنا چاہیے، اتنا اس سے حاصل کرنا چاہیے جس سے ہم ایک اچھی گزر بسر کر سکیں، دوسرے کے سامنے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس سے زیادہ اگر ہم نے اکٹھا کیا تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ وہ ہم جمع کر لیں گے، ذخیرہ اندوزی کر لیں گے، اور ہمارے کسی بھی کام میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نہ صرف سوچیں بلکہ عمل کریں، صرف سوچ ہی نہیں، عمل عمل کریں کہ ہم بہت مال و متاع اکٹھا نہیں کریں گے، سادہ زندگی گزاریں گے، بڑے بڑے عالی شان گھر، ہزاروں گز پہ پھیلے محیط گھر نہیں بنائیں گے۔ آج کل تو آپ دیکھیں بڑی تصویریں ایسی آتی ہیں، یوزلیس، بیکار، ایک دن پتہ چلتا ہے کہ بندہ سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا۔ تو کیا فائدہ ایسی چیز کا جسے انسان ہمیشہ انجوائے نہ کر سکے؟ ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے وہ موت کے بعد ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی یعنی حیات بعد از موت کے لیے آپ اس دنیا سے ہی چیزیں وہاں بھیجتے رہیں، تاکہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ کے پاس ہر آسائش مہیا ہو۔ بالکل ایسے ہی جیسے دنیا میں اگر ہم کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ایڈوانس ہوٹل میں بکنگ کرا لیتے ہیں، کمرہ بہترین ہوتا ہے، کھانا پینا ہر چیز وہاں موجود ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ اس زندگی میں اپنے پر کچھ خرچ کیجئے اور کچھ اس دنیا میں بھیجتے رہیے، دوسروں کے کام آئیے، خرچ کیجئے، اچھے اچھے کام کیجئے، تو یقیناً
نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. جب یہ زندگی ختم ہوگی اور ہماری ابدی زندگی شروع ہوگی تو اس وقت ہمارے پاس بہت سی آسائشات ہوں گی جو اس زندگی میں ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ.